السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الاحزاب کی ہے، 22 نمبر پارہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ القرآن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ محترم سامعین، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ احادیث کے حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں، نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو درود میرے اوپر دور سے پڑھا جاتا ہے، میرے اوپر بھیجا جاتا ہے، وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں کتنی مقرر کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا چلو 2/3 کر دوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پھر بھی اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ محترم سامعین، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فضیلت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درود شریف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین، ہماری بخشش کا سامان تیار ہے، ہم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے اس درود پاک کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ اس پیغام کے اوپر خود بھی عمل کریں گے، زندگی کے اندر لائیں گے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ بخشش کا سامان بنائے، ہماری کامل مغفرت کا ذریعہ بنے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی عزیز اقربا رشتہ دار حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
اور آج تک جتنے بھی مسلمان بچے بوڑھے جوان فوت ہو چکے ہیں، اس درود پاک کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔